بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد۔ تراویح کے تعلق سے چند اہم مسائل ذکر کر رہا ہوں جن کا جاننا عامۃ المسلمین کے لیے ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 1، تراویح ترویحہ کی جمع ہے۔ ترویحہ آرام کرنے کو کہتے ہیں، چونکہ اس نماز میں 5 ترویحہ ہوتے ہیں، یعنی ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر آرام کر لیتے ہیں، اس لیے اس نماز کو تراویح کہتے ہیں۔ دور نبوی میں عہد صحابہ میں اس نماز کو قیام رمضان سے تعبیر کیا جاتا تھا، جس کے لفظی معنی ہیں رمضان میں کھڑا ہونا، لیکن مرادی معنی ہیں کہ رات میں عشاء کی نماز کے بعد نفلیں پڑھنا۔ بہرکیف اب قیام رمضان کو عرف عام میں تراویح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، نماز تراویح سنت ہے یا نفل؟ نماز تراویح مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اور جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے، یعنی اگر محلے کی مسجد میں نماز تراویح جماعت سے پڑھی جائے اور کوئی شخص گھر میں اکیلا پڑھ لے تو گنہگار نہ ہوگا، لیکن اگر تمام محلے والے جماعت سے نہ پڑھیں تو سب گنہگار ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 3، نماز تراویح کا وقت۔ نماز تراویح کا وقت نماز عشاء کے بعد سے فجر تک ہے۔ نماز وتر سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی تراویح کا وقت ہے، لیکن تراویح کی نماز وتر سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ ہاں، اگر کسی شخص کی تراویح کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں اور امام وتر پڑھنے لگے تو یہ شخص امام کے ساتھ وتر میں شریک ہو جائے اور وتر کے بعد اپنی تراویح کی چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کر لے تو جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 4، نماز تراویح کی رکعتوں کی تعداد۔ نماز تراویح کی 20 رکعتیں 10 سلاموں کے ساتھ مسنون ہیں، یعنی 2 رکعتوں کی نیت کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 5، نماز تراویح میں 4 رکعت کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی گئی ہوں مستحب ہے۔ ہاں، اگر اتنی دیر تک بیٹھنے میں لوگوں کو تکلیف ہو اور جماعت کے کم ہو جانے کا خوف ہو تو اس سے کم بیٹھنا چاہیے، اور اس بیٹھنے کی حالت میں اختیار ہے، چاہے نوافل پڑھیں، چاہے تسبیح وغیرہ پڑھیں، چاہے خاموش رہیں۔ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ بیٹھنے کی حالت میں یہ تسبیح پڑھنی چاہیے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ ونسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ ان کلمات کا ترجمہ ہے: پاکی بیان کرتا ہوں میں ملک اور بادشاہت والے کی، پاکی بیان کرتا ہوں میں عزت اور عظمت اور قدرت اور بزرگی اور دبدبے والے کی، پاکی بیان کرتا ہوں میں اس بادشاہ کی جو زندہ ہے، کبھی نہ مرے گا، بہت پاک ہے وہ، پروردگار ہے فرشتوں اور ارواح کا، نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے سوا۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اللہ سے ہم بہشت کا سوال کرتے ہیں اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 6،
پورے مہینے میں ایک مرتبہ قرآن مجید کا ترتیب وار تراویح میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ لوگوں کی کاہلی یا سستی کی وجہ سے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر یہ اندیشہ ہو کہ پورا قرآن مجید پڑھا جائے گا تو لوگ نماز میں نہ آئیں گے اور جماعت ٹوٹ جائے گی یا ان کو بہت ناگوار ہوگا، تو بہتر ہے کہ جس قدر لوگوں کو گرانا گزرے اسی قدر پڑھا جائے۔ یا الم تر کیف سے اخیر تک کی 10 سورتیں پڑھ دی جائیں، ہر رکعت میں ایک سورت، پھر جب 10 رکعتیں ہو جائیں تو انہی صورتوں کو دوبارہ پڑھ دے یا اور جو صورتیں چاہے پڑھے۔ اور پورے مہینے میں 2 مرتبہ ختم کرنا افضل ہے، اور 3 مرتبہ ختم کرنا اس سے زیادہ افضل ہے، لیکن 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ ختم کرنے کی فضیلت اس وقت ہے کہ مقتدیوں کو دشواری نہ ہو۔ ایک رات میں پورے قرآن مجید کا پڑھنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ لوگ نہایت شوق و ذوق والے ہوں کہ ان کو گراں نہ گزرے۔ اگر گراں گزرے اور ناگوار ہو تو مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام ہو رہا ہو تو پھر تراویح میں کسی سورت کے شروع پر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھ دینا چاہیے، اس لیے کہ بسم اللہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اگرچہ کسی سورت کا جز نہیں۔ اگر بسم اللہ بالکل نہ پڑھی جائے گی تو قرآن مجید کے پورے ہونے میں ایک آیت کی کمی رہ جائے گی، اور اگر آہستہ آواز سے پڑھی جائے گی تو مقتدیوں کا قرآن مجید پورا نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 8، تراویح کا رمضان کے پورے مہینے میں پڑھنا سنت ہے، اگرچہ قرآن مجید مہینہ مکمل ہونے سے پہلے ختم ہو جائے۔ مثلا 15 روز میں پورا قرآن مجید پڑھ دیا جائے تو باقی زمانے میں بھی تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ مسئلہ نمبر 9، نماز تراویح روزہ کی تابع نہیں، لہٰذا جو لوگ کسی وجہ سے روزہ نہ رکھتے ہوں ان کو بھی تراویح پڑھنی چاہیے، ورنہ ترک سنت کا گناہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 10، اگر تراویح کی نماز کسی وجہ سے فوت ہو جائے تو اس کی قضا نہیں ہے، نہ انفرادی طور پر اور نہ ہی جماعت کے ساتھ، اس لیے کہ قضا یہ واجب اور فرائض کی شان ہے۔ اگر کسی نے قضا بھی کی تو تراویح نہیں ہوگی، نفل محض ہوگا۔ یہ تمام تفصیلات نور الایضاح و نجات الارواح اور علم الفقہ اور تعلیم الاسلام وغیرہ سے ماخوذ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔